صاحب کی دوبارہ فریال تالپور صاحب اور زرداری صاحب کی ضمانت عبوری ضمانت ہوئی. کل بلاول صاحب پیش ہو رہے ہیں پنڈی میں, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کارکنوں کو پنڈی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پوچھنے کے. لیکن زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. زبیر صاحب, اس وقت اب میاں صاحب کی سیاست ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا معافی چاہتا ہوں, میاں صاحب کی صحت اس وقت لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیاست تو اس کے ساتھ جڑی ہے, سیاست آپ بھی کر رہے ہیں, سیاست حکومت بھی کرے گی. میں اکثر سنتا ہوں سیاستدانوں کے منہ سے کہ ہم سیاستدان ہیں, ہمارا کام ہے سیاست کرنا. سو لیٹس اسیوم کہ سیاست کریں گے سب. لیکن جو آج پیشی ہوئی, جو آج آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے ہمارے اختیار میں صرف ای سی ایل سے نام نکالنا ہے, ہم ای سی ایل سے نام نکال دیں گے. حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو باہر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میاں صاحب کے پاس؟ کاشف, میں تو ابھی پروگرام میں بیٹھتے ہوئے خود یہ سوچ رہا تھا, آپ ہمارے پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں, میرے خیال ہے سیاست تو آپ بھی کر رہے ہیں. ٹاک شو چلانے کے لیے یہ موضوع چن رہے ہیں بار بار اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. میں اگر آج کے دن کے آپ کو کہوں, شہباز شریف صاحب نے بیان دیا, حمزہ شہباز نے بیان دیا, پوری پی ایم ایل این اس پر اگر بیان بازی کرے گی تو آپ مجھے کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کو گھر لے جاؤں, اسے ساتھ اٹھا کے ایشو تو آپ بنا رہے ہیں اس کو. اچھا, سو محمد زبیر سے آپ نے سوال پوچھا تو محمد زبیر کے آرگومنٹ سنائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کی کارروائی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں, اس کی آپ نے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے بیان کر دی ہیں. اب میرا موقف یہ ہے, وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ اپیل پڑی ہے, اب انہوں نے 26 تاریخ کو نیب کو بھی بلا لیا ہے, اور وہ فیصلہ کریں گے اپنی منطق سے کہ جی میاں صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر بیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جو اشارے ہیں, جو براڈ چیزیں ہیں جس پر ججز, ہمارے محترم ججز جس کے بیسس پر یہ بنیاد بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے, اس کو بھی انہوں نے سپیل آؤٹ کر دیا ہے. سو میرا نہیں خیال ہے کہ میرے لیے اس سے زیادہ اس وقت ایڈ کرنا اس حوالے سے ہے کہ جی میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں نا, انہوں نے جو براڈ جو بھی چیزیں کہی ہیں وہ ساری وہی ہیں جو میرا خیال ہے. سر پھر آپ کا پرابلم کیا, میں تو دیکھیں آپ کا پھر مسلم لیگ نون کا مسئلہ کیا. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا خیال ہے کہ خاندان کو ایک دن اجازت ہے ملاقات کرنے کی, زیادہ اجازت ہونی چاہیے؟ اچھا, اب میرا موقف کاشف, میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف ایک پولیٹیکل پریزنر ہیں. وہ آپ کی رائے نہیں سر, میری بات سنیں, یہ تو رائے کی تو بات ہی نہیں ہے زبیر صاحب. لیٹس بی فیئر, اس میں رائے تو نہیں ہے, اس میں ایک فیکٹ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے. نہیں سر, نہیں دیکھ, رائے اس میں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کیس غلط تھا, صحیح تھا. یار آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں, جی میرا کام ہے, میں اس کرسی پہ اسی لیے بیٹھا ہوں سر, میں بحث کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرا بھی میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں سر. رائے اس وقت ہوگی جب آپ کہیں کیس ٹھیک ہے یا غلط ہے. رائے اس وقت ہوگی کہ سزا ٹھیک دی گئی ہے یا غلط دی گئی ہے. یہ رائے نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں. He is not a political prisoner. He is a convict. Okay. Will you say the same thing about Zulfikar Ali Bhutto, that he was judicially murdered or he was a convict and he was sentenced? نہیں, میں اس چیز پر عدالت نے ان کو سزا دی ہے. میرے سوال کا بھی جواب دے دیں, عدالت نے ان کو سزا دی. سر چلے میں اس کو 2 لائنیں لمبی لگا دیتا ہوں اس کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ جوڈیشل مرڈر تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر اس لیے بھی یہ کیا بات ہوئی سر؟ ہاں یا نہیں میں جواب دینا, آپ جیسے میرے سے کہہ رہے ہیں. سر ہر چیز ہاں نہیں میں ہوتی, ایک چیز ہوتی ہے جس پر ساری تاریخ اکٹھی ہوتی ہے. آپ نے ایک چیز ہے جس پر سر نہیں سر, آپ مجھے کہہ دیجئے گا میں غلط کہہ رہا ہوں, میری رائے سن لیں پھر. آپ نے مجھ سے کیونکہ میری رائے مانگی ہے, سن لیں. آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. میاں صاحب کے کیس میں کچھ پراپرٹیز ہیں جن کا جواب انہوں نے نہیں دیا, جس پر عدالت نے کہا کہ اس کی بنیاد پر تو سزا ہوئی نہیں. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ بنیاد پر تو سزا ہو. ایک سیکنڈ کاشف یار, اوکے I will listen to you for 5 minutes, but جب میں بات کروں تو مجھے بھی آپ 1 منٹ uninterrupted دیں. آپ بتائیے. یہ تو اصول, اس میں تو کوئی میری بات سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پراپرٹیز کی, اس بنیاد پر سزا ہوئی نہیں ہے. کس بنیاد پر؟ تو آپ جب یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت سزا کہ جو اصول ہیں, سزا جس بنیاد پر ہوئی تھی, آپ لوگوں کے ARY کے پروگرام میں آپ سب لوگ شوق تھے
کہ یہ جب میں نے دہرایا تھا ان کو ایک اکاؤنٹنگ انٹرپریٹیشن آف اکاؤنٹس ریسیویبل پر سزا ہوئی. نہیں سر، آپ زبیر صاحب کریکٹ کر دو، کریکٹ کر دو، معافی چاہتا ہوں. اس پہ نااہل ہوئے ہیں، اس پہ نااہل ہوئے ہیں وہ، اس پہ میرے بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ سن لے، میرا بھی خیال تھا اپارٹمنٹس کا کیس ہے، نااہلی ایک ریسیویبل پہ ہوئی ہے، لیکن جو سزا ان کو ہوئی ہے وہ نیاب عدالت سے ہوئی ہے. جی وہ اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں نا، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں. اس میں سزا ان کو اس لیے ہوئی ہے جس پہ وہ جیل میں ہیں کہ 88% پروفٹ جو تھے جو ان کے بیٹے کی کمپنی کے تھے، جو کورٹ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہا ہے، محترم کورٹ نے، کہ وہ بینامی ہے، ان کے فیور میاں نواز شریف کے نام پر ہونا چاہیے تھا. اور اس کی لاجک انہوں نے یہ دی ہے کہ 88% پروفٹ ٹرانسفر ہوا. میں صرف آدھا منٹ سن لیں، پھر آپ بے شک مجھے پروگرام میں نہ لینا. میرا یہ صرف ماننا ہے، میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں. کارپوریٹ گورننس رولز پاکستان کے جو ہیں وہ کسی کو بار نہیں کرتے کہ وہ 88% پیسے اپنے کسی اور کو دے، یا دوست کو دے، بیٹے کو دے، باپ کو دے، سن لیں، اور یا 100% دے یا 50% دے، یا تو مجھے کوئی ایسا قانون بتا دے. دوسری چیز، جب میاں نواز شریف نے وہ 88% پروفٹ جو ملے تھے اپنے ٹیکس اتھارٹیز کو سبمٹ کیے، پاکستان کے ٹیکس اتھارٹیز جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو سب سے معتبر ادارہ ہے، اس نے اس کو ریمیٹنس ٹریٹ کیا، پروفٹ نہیں ٹریٹ کیا. اگر پروفٹ ٹریٹ کیا ہوتا تو وہ اس کو ٹیکس کرتے. سو میرے پاس شواہد ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ کہ وہ 88% آپ ہی کا جو سب سے معتبر ادارہ ہے، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے اس کو کیوں ریمیٹنس ٹریٹ کیا اور آپ نے اس کو پروفٹ کیوں نہیں ٹریٹ کیا. سو میرے پاس اپنے کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس میں پیسے کہاں سے آئے، بنیادی سوال یہ پوچھا گیا تھا. یہ نہیں کہ اگر تو حسن نواز یا میاں صاحب یہ بتا سکتے، فیصلہ دیکھ لینا، فیصلہ دوسرے فیصلے میں مان لیا گیا. سر دوسرے فیصلے میں مان لیا گیا، اس میں نہیں مانا گیا کہ 88%. کاشف جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کے پڑھ لیں دوبارہ. وہ جو جس پر جیل اب وہ ہیں، جو پہلے جیل ہوئی تھی وہ تو سسپینڈ ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت سسپینڈ ہے، تو ہم اس کی تو بات آرگومنٹ کر ہی نہیں رہے. اور اس میں تو ویسے بھی لکھا تھا کہ کرپشن ہیز ناٹ بین فاؤنڈ. یہ میں اس وقت جس قانون کے تحت، لیکن ہر ایک کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آج کا مسئلہ تو میاں صاحب کی سزا پر نہیں ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ ہونا چاہیے جو باقی سب کے ساتھ ہونا چاہیے، یا وہ ہونا چاہیے جو میاں صاحب کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ فیصلہ بھی کرنا ہے نا جی. یہ فیصلہ اس وجہ سے ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کاشف کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل ہسٹری ہے. چودھری ظہور کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ تھا تو وہ آپ اس کو کہیں گے جی وہ کنوکٹ تھے، بھینس چوری کی تھی، بس یہ بات ختم ہوگی. لیکن آج آپ اس پر ہنستے ہیں اس بات پر. ولی خان پر غداری کا مقدمہ لگا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، جس کو جنرل ضیاء الحق نے واپس لے لیا. سر آپ پھر اس جگہ جا رہے ہیں، میں دوبارہ اس پہ آ رہا ہوں. میں نے آپ کی بات ہسٹری ہے. سو جو پولیٹیکل لیڈرز ہمارے ہوتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی تو الزام لگایا جاتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آج تک پاکستانی پالیٹکس میں جو ہمارے الحمدللہ لیڈر رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، اگر الزام لگے گا تو وہ پولیٹیکل ہسٹری کی وجہ سے غلط الزام ہوگا. زرداری صاحب پر جے آئی ٹی بنی ہے وہ غلط. سر آپ کو ایک پولیٹیکل ہسٹری کے گاب میں سارے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے تو اب یہی ہونا. نہیں، میں نے چودھری ظہور الہی کو ڈیفینڈ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کرے، اور اسی وجہ سے آپ میاں صاحب کو بھی کر رہے ہیں. میں نے چودھری یہ ولی خان کو ڈیفینڈ کیا. اور وہ میں نے تو ایگزامپلز کے طور پر یہ کہا ہے کہ ہم جب پیچھے مڑ کے ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں مقدمات بنتے رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ. اب اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ جی کسی نے ایک قیدی ہے اس کو آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں، بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، سر آنکھوں پر بالکل صحیح ہے. What arguments can I present? I have no arguments other than the one that you are presenting. But میرے لیے ایک ان کا کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ he is a political prisoner. آپ اس کو ڈس ایگری کر لیں جو بھی ہے.